السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار خواجہ خالقہ خواجہ بند نواز گیسو دراز بلند پرواز علی رحمت الرحمٰ کی اس نگری میں نوری محفل کا آج آغاز ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہر ماہ کی 14 تاریخ یعنی قمری کے اعتبار سے 14 تاریخ، اردو مہینے کی 14 تاریخ 14ویں شب کو انشاءاللہ نوری محفل سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ اب تمام حضرات اس میں شرکت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اس نوری محفل کے اندر پیری مریدی کے آداب، تصوف کے حوالے سے، گناہوں سے نفرت کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے انشاءاللہ العظیم اہم باتیں بزرگوں سے جو منسوب باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا ہے، انشاءاللہ العظیم وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور جس کی آج کی پہلی کڑی ہے۔ چونکہ یہ مہینہ قطب الاقطاب پیر پیراں میر میرا حضور غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہے، اور آپ بھی طریقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ نے تصوف کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اپنے مریدوں سے فرمائی ہے۔ آئیے آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر آپ ہی کے قول کو، اور آپ نے جو اپنے مریدوں کو تعلیم عطا فرمائی ہے، کچھ باتیں آپ سماعت کریں اور اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں، اور جو اہم بات، اہم پیغام سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العظیم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ دراصل تصوف کے لیے یہ حقیقت و معرفت بہت اعلیٰ درجہ ہے، مگر سب سے پہلا اسٹیج اس کا ہے وہ ہے شریعت۔ شریعت پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان پروان چڑھتا ہے، اور شریعت کی پابندی یہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں اور شاگردوں کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور تصوف کی تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس آتا، ان کا شاگرد یا ان کے مریدوں میں سے جو ہوتا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خاص طور سے قرآنی تعلیمات پر اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمان عطا فرمایا ہے، اس کے حوالے سے خاص طور سے آپ تاکید فرماتے، اور فقہ اور تصوف کے حوالے سے بھی آپ تلقین فرمایا کرتے، ان کو سمجھایا کرتے، اور خصوصی طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے کہ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں۔ جو بھی تصوف ہے وہ فقہ کے تابع ہونا ضروری ہے، اور فقہ کے تابع ہونا سے مراد یہ کہ شریعت کے ماتحت ہونا، جس چیز کے حوالے سے شریعت نے باتیں بیان کی ہے،
اگر وہ شریعت کے تابع نہیں تو پھر وہ تصوف نہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے زور عطا فرمایا اور فرمایا، اس جانب توجہ دلائی کہ جو تصوف فقہ کے تابع نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں۔ بہت سارے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کہہ دیتے ہیں، جو اصل فنا فی اللہ ہے، اصل فنا فی الرسول ہے، ان کی بات نہیں کرتا۔ جن کو وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، جو مجذوب ہو جاتے ہیں، جو سالک ہوا کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، مگر جو ایسے جو دنیاوی اعتبار میں اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو مست ہیں اور ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں، یاد رکھ لیجئے یہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر کہیں کہ ہم تو خانہ خدا میں جا کر عبادت کریں، جب شریعت پر عمل کی بات آ جائے، روزی کی بات آ جائے تو ہم تو سحر کہیں اور کرتے ہیں، افطار کہیں اور کرتے ہیں، اور ہمارے لیے روزہ بھی یہ معاف ہے، اور نہ جانے ایسی کئی قسم کی باتیں جو فرائض سے دور کر دینے والی ہیں، اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے فرمایا میرے غوث اعظم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے والا وہ نہیں جو تصوف فقہ کے تابع نہیں۔ اور پھر اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمایا، اپنے مریدوں کو پیغام عطا فرمایا، اپنے ماننے والوں کو پیغام عطا فرمایا، اپنے چاہنے والوں کو پیغام عطا فرمایا۔ اور وہ کیا پیغام ہے؟ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے۔ شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندیقیت ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب اور سنت کے دو پروں کے ساتھ پرواز کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی قرآن مقدس پر عمل کرتے ہوئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، آقا علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب اور سنت کے دو پروں کے ساتھ پرواز کرو، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اپنا ہاتھ سرکار کے دستے مبارک میں دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ فرض عبادتوں کا ترک یہ زندیقیت ہے، اور گناہوں کا ارتکاب یہ معصیت ہے۔ یہاں پر غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر شریعت پر عمل کرتے ہوئے، قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہوئے تم جو ہے اگر آگے بڑھو گے تو یہ بات یاد رکھو تم کامیاب کہلاؤ گے، اور اگر قرآن اور سنت سے ماورا ہو کر تم سوچو کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ، میں تو یوں ہی فرمایا یہی کفر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ گناہوں کا ارتکاب یہ معصیت ہے۔ آج اگر ہم نے اپنا ہاتھ اگر غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور ہر وقت عبادت کریں، بندگی کریں۔ تصور یہ ہو کہ جب فرائض کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور دل ہی دل کے اندر مراقبے کی کیفیت طاری کریں، آنکھ بند کر کے تھوڑا ذکر کریں اور یہ تصور کریں کہ میرا دل جو ہے وہ میرے شیخ کے دل کے نیچے ہے۔ اس انداز میں اگر اپنے شیخ کا تصور کرتے ہوئے، اپنے شیخ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مرشد کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم نے ذکر کیا تو یاد رکھیں پھر دل کی تاریکیاں چھٹتی جائے گی، دل کے اندر نورانیت پیدا ہوں گی، ایک کشش پیدا ہوں گی، اور جو کہتے ہیں نا کہ روحانیت کا آنا، یہ روحانیت اسی وقت آ سکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کہ شریعت پر عمل کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا کتاب اور سنت کے ساتھ، پھر آگے بڑھنا، اور جو ہے جو بھی شیخ نے فرمایا، جو مرشد نے فرمایا، ان کی باتوں پر عمل کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مرید ہوتے ہیں تو شیخ ایک وعدہ لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، جھوٹ، غیبت، گانے باجے اور تمام برائیوں سے میں اپنے آپ کو جو ہے دور رکھوں گا، اور ہم بھی یہ وعدہ لیتے ہیں، ہم بھی یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے، تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ جب اس طریقے کی بات ہم کرتے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ جب اپنا ہاتھ دے دیا، نسبت ہماری ان سے منسلک ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ہم اسی برائی میں مبتلا ہے، اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں، اگر چاہتے ہیں کہ شیخ کا فیض ہمیں ملے، شیخ کا فیض اگر ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو وعدہ ہم نے اپنے شیخ سے کیا ہے، جو مرشد سے جو وعدہ کیا، جو پیر صاحب سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھانے کی ہم کوشش کریں، اور جب اس وعدے کو نبھانے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ قلب نوری ہو جائے گا۔ نسبت نوری ہے نا، تو انشاءاللہ وجود کے اندر بھی انشاءاللہ نور آئے گا، اور پھر قلب منور ہوگا۔ جب قلب منور ہوگا تو انشاءاللہ وہ تاریکیاں چھٹے گی، وہ تاریکیاں دور ہوگی، اور پھر اس کے بعد ظاہری آنکھ جس طریقے سے کھلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا کہ باطنی آنکھ بھی کھلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم عبادت کریں، بندگی کریں، اور انشاءاللہ پوری پیری اور مریدی کے آداب کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ مہینے سے آپ جو یہ سماعت بھی کریں گے، درس بھی انشاءاللہ سلسلہ وار آپ سماعت کریں گے کہ کس طریقے سے ہمیں رہنا چاہیے، اور ہماری ذمہ داری مرید ہونے کے بعد بنتی کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ جو ہے ہم مرید بن گئے، اب اس کے بعد ہم جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مرشد کو پکاریں اور ہماری پکار جو ہو تو اس موقع پر ان کی مدد شامل حال ہو جائے، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں تو پھر کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ کام ہم نے بھی کرنے ہیں، وہ کام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العظیم پھر فائدہ ہی فائدہ ہوگا، پھر دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی، ہر جگہ ہر مقام پر پھر کامیابی اور کامرانی میسر آئے گی۔ مگر اس کے لیے ہم نے بھی کچھ کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے آج جو سب سے اہم بات آپ نے سماعت کی، جو سرکار وصیت مآب نے عطا فرمائی، شریعت پر عمل کریں، شریعت پر خاص طور سے عمل ہو، کتاب اور سنت کے ساتھ پرواز کرنا ہے تو کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہے، اور اسی پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہ سے توبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، نیکیوں کا عزم اور ارادہ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ انشاءاللہ جو اللہ رب العزت نے چاہا تو جب اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کی شروعات کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ زندگی کامیاب اور کامران گزرے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اخیر میں آپ سے کہتا ہوا چلوں کہ روزانہ اپنا ایک معمول بنائیں، اور یہ آج کے درس میں اس کو شامل کر لیں کہ روزانہ ہم اپنا یہ معمول بنائیں کہ کم از کم 100 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انشاءاللہ العظیم جب آپ اس اسٹیپ پر آئیں گے اور روزانہ استغفار کی جب کثرت ہوگی، 100 مرتبہ روزانہ جب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جب ہر کوئی پڑھے گا، اور پھر اس کے بعد پڑھے گا، آپ خود دیکھیں گے کہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس مہینے کے اس وظیفے کو یاد کر لیں کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے روزانہ، کسی بھی وقت آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ جو توبہ اور استغفار کرتے رہیں، پھر انشاءاللہ العظیم یہ دل کی سیاہی چھٹنا شروع ہو جائے گی، دور ہونا شروع ہو جائے گی،
اور پھر انشاءاللہ العظیم جب یہ سیاہی دور ہوگی اور پھر اس کے بعد عبادت میں لطف آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، ذکر کرنے کو دل چاہے گا، اور پھر اس کے بعد کے جو اذکار ہوں گے جب وہ اذکار کریں گے تو پھر انشاءاللہ العظیم قلب بھی منور ہوگا، بہت ساری روحانیت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوں گے۔ تو اس لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے سرکار غوثیت امام رضی اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کے مرید ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ فرماتے کہ میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور جہاں سے مجھے پکارے میں اس کی دستگیری فرماتا ہوں، صدر پوشی فرماتا ہوں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ غوث اعظم کو آپ جہاں سے پکاریں، جب پکاریں انشاءاللہ العظیم یہ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں کیسا ہی کیوں نہ ہوں مگر میرا مرشد تو با کمال ہے، ان میں اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت عطا فرمائی ہے، ہم جہاں سے پکاریں گے انشاءاللہ وہ دستگیری فرمائیں گے۔ شرط یہ کہ ہم پکارے تو صحیح، ہم ان کو یاد تو کریں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر مرشد کو کہاں یاد کریں گے؟ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے مرشد کو پکاریں، ہم عبادت و بندگی جب کریں گے اور پھر اس کے بعد اپنا معمول بنائیں گے کہ ہم ہر وقت شجرہ شریف پڑھتے رہیں گے، اپنے مرشد کو پکاریں گے، تو انشاءاللہ بہت سارے بزرگان دین جو سلاسل کے اندر ہے سب کی مدد شامل حال رہے گی، اور انشاءاللہ یہ مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے مرشد کو ہر وقت پکارتے رہیں، یاد کرتے رہیں، ذہن و دماغ میں تصور میں لائیں، عبادت و بندگی کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی۔ آج تک ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے مرید ہونے کے بعد، مگر آج سے کام ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ العظیم۔ اور جو حضرات جن کے پاس شجرہ شریف بھی نہیں ہے انشاءاللہ العظیم یہاں سے آئندہ جو ہے جب آپ تشریف لائیں گے تو تمام کے تمام مریدوں کو جو ہے حضرت کا شجرہ شریف بھی دے دیا جائے گا، اور تاکہ وہ شجرہ شریف کو آپ پڑھیں، اس میں روز کے اذکار دیے گئے ہیں، ان اذکار کو بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، اور آپ کو بتایا جائے گا تو پھر ان اذکار کو بھی آپ روزانہ اپنے عمل میں لائیں گے۔ اور جب اس طریقے سے شجرہ شریف پڑھا جائے گا اور اذکار شروع کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ جو زندگی کی کیفیت ہوگی وہ انشاءاللہ العظیم اس طریقے سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزریں گی۔ تو اس کا انشاءاللہ العظیم خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے رہیں، توبہ اور استغفار کرتے رہیں، روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العظیم کامیابی اور کامرانی کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہمارے سیاہ دل کو منور فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔